عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جو جن اور جو انسان اور چیز بھی اس کی آواز اور جو چیز بھی اس کی آواز سنتی ہے وہ قیامت کے دن ضرور اس کے حق میں شہادت دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو اپنی معرفت کا کوئی حصہ عطا فرمایا، اس لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت اور اس کی دعوت کا اعلان کرتا ہے تو جن و انس کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی اس کو سنتی اور سمجھتی ہے اور قیامت میں اس کی شہادت ادا کرے گی۔ بے شک اذان اور مؤذنوں کی بڑی قابل رشک فضیلت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسرے سب لوگوں کے مقابلے میں دراز گردن یعنی سر بلند ہوں گے۔ شارحین نے اس حدیث کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ان کی سربلندی ہے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ امتیاز اسی طرح حاصل ہوگا۔ البشیر والنذیر میں لکھا ہے کہ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد سرداری ہے۔ مؤذنوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ انہیں آخرت میں اس قدر اجر و ثواب ملے گا کہ وہ گردنیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوں گے اور انہیں قیامت کے دن عزت و سربلندی کا مقام عطا کیا جائے گا۔ جیسا کہ اردو زبان کا محاورہ ہے کہ فخر سے سر اونچا ہو گیا۔ ابن عربی کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد سب سے زیادہ اعمال والے ہوں گے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جنت کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے آدمی مشک کے ٹوئروں پر ٹہرائے جائیں گے۔ ایک وہ نیک غلام جس نے دنیا میں اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی جماعت کا امام بنا اور لوگ اس کی نیک عمل اور پاکیزہ سیرت کی وجہ سے اس سے راضی اور خوش رہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو دن رات کی 5 نمازوں کے لیے روزانہ اذان دیا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے جس بندہ نے 7 سال تک اللہ کے واسطے اور ثواب کی نیت سے اذان دی اس کے لیے آتش دوزخ سے برات لکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے فرما دیا جاتا ہے کہ دوزخ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں اور اس کی آگ کے لیے بندہ کو چھونے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کہنے والے اور تلبیہ پڑھنے والے اپنے قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ اذان کہنے والے اذان پکارتے ہوں گے اور تلبیہ پڑھنے والے تلبیہ کی صدا بلند کرتے ہوں گے۔ اذان اور مؤذنون کی جو غیر معمولی فضیلت ان حدیثوں میں بیان فرمائی گئی ہے ان کا راز یہی ہے کہ اذان ایمان و اسلام کا شعار اور اپنی معنی و ترتیب کے لحاظ سے دین کی نہایت بلیغ اور جامع دعوت و پکار ہے، اور مؤذن اس کا داعی اور گویا اللہ تعالیٰ کا نقیب اور منادی ہے۔ افسوس آج ہم مسلمانوں نے اس حقیقت کو بالکل بلا دیا ہے اور اذان کہنا ایک حقیر پیشہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم ترین اجتماعی گناہ کو معاف فرمائے اور توبہ و اصلاح کی ہمیں توفیق عطا دے۔ اذان اگرچہ بظاہر وقت نماز کے اعلان کا ایک وسیلہ اور نماز کا بلاوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے جامع کلمات الہام فرمائے ہیں جو دین کی روح
جو دین کی روح بلکہ دین کی پوری بنیادی اصولوں کی تعلیم و دعوت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ دین کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مسئلہ ہے۔ اس بارے میں اسلام کا جو نظریہ ہے اس کے اعلان کے لیے اللہ اکبر سے بہتر اور اتنے جاندار الفاظ تلاش نہیں کیا جا سکتے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عقیدہ توحید کا، بلکہ صفات کا مسئلہ اسی سے صاف اور مکمل ہوتا ہے۔ اس کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ جیسے جاندار اور مؤثر کوئی دوسرا مختصر کلمہ منتخب نہیں کیا جاتا۔ پھر اس حقیقت کے واضح اور معلوم ہو جانے کے بعد کہ بس اللہ ہی ہمارا الہ معبود ہے، یہ سوال فوراً سامنے آ جاتا ہے کہ اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یعنی اس سے بندگی کا صحیح رابطہ قائم کرنے کا طریقہ کہاں سے معلوم ہو سکے گا؟ اس کے جواب کے لیے اشہد ان محمد رسول اللہ سے بہتر کوئی کلمہ نہیں سوچا جا سکتا۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ کے ذریعے نماز کی دعوت دی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور اس سے رابطہ قائم کرنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے اور اللہ کی طرف چلنے والے کا سب سے پہلا قدم بھی ہے۔ اس کے بعد حی علی الفلاح کے ذریعے اس حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے، یہی راستہ فلاح یعنی نجات و کامیابی کی منزل تک پہنچانے والا ہے، اور جو لوگ اس راستہ کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر چلیں گے وہ فلاح سے محروم رہیں گے۔ گویا اس میں عقیدہ آخرت کا اعلان ہے، اور ایسے الفاظ کے ذریعے اعلان ہے کہ ان سے صرف عقیدہ ہی کا علم نہیں ہوتا بلکہ وہ زندگی کا سب سے اہم اور قابل فکر مسئلہ بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے ذریعہ پھر یہ اعلان اور پکار ہے کہ انتہائی عظمت و کبریائی والا بس اللہ ہی ہے، اور وہی بلا شرکت غیر اللہ برحق ہے، اس لیے بس اسی کی رضا کو اپنے مطلوب و مقصود بنائے۔ بار بار غور کیجئے کہ اذان کے ان چند کلمات میں دین کے بنیادی اصول کا کس قدر جامع اعلان ہے اور کتنی جاندار اور مؤثر دعوت ہے۔ وہ ہمارے ہر مسجد سے روزانہ 5 وقت دین کی یہ بلیغ دعوت نشر کی جاتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے کی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے قائد عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔